کتنا ہی اچھا ہوتا اگر تم شادی کر لیتے اور اپنا گھر بسا لیتے۔ اس طرح اس تنہائی کی زندگی سے نجات مل جاتی اور تمہاری شادی کی خواہش پوری ہو جاتی، اور وہی عورت دنیا اور آخرت کے کاموں میں تمہاری مددگار ثابت ہوتی۔ یا رسول اللہ، میرے پاس نہ مال ہے، نہ جمال، نہ حسب ہے، نہ نسب، کون مجھے لڑکی دے گا؟ کون سی لڑکی میرے جیسے ایک فقیر کوتاہ قد و سیاہ فام اور بد شکل انسان کی طرف مائل ہوگی؟ اے جویبر، خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے سے لوگوں کی قدر و قیمت بدل دی ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بہت سے لوگ محترم تھے، اسلام نے انہیں پست شمار کیا، اور بہت سے لوگ اسی زمانہ جاہلیت اور پست میں تھے جنہیں اسلام نے بلند مرتبہ پر پہنچایا۔ خداوند عالم نے اسلام کے ذریعے سے جاہلیت کے نخوت و غرور اور تکبر اور نسب اور خاندان پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس وقت تمام انسان سفید و سیاہ، قریشی و غیر قریشی، عربی و عجمی سب ایک صف میں ہیں۔ اگر کسی کو کسی پر فضیلت و برتری ہے تو صرف تقوی اور اطاعت خدا کی وجہ سے ہے۔ میں مسلمانوں میں اس شخص کو تم سے بلند مرتبہ والا سمجھوں گا جو تم میں زیادہ تقوی اور عمل میں بہتر ہوگا۔ اس وقت جو تجھے حکم دے رہا ہوں عمل کرو۔ یہ وہ گفتگو ہے جو رسول مقبول اور جویبر میں ہوئی تھی۔ حضرت ایک دن اصحاب صفہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ جویبر یمامہ کا رہنے والا تھا، وہیں اسلام کی شہرت اور پیغمبر اسلام کی تشریف آوری کے بارے میں مطلع ہو چکا تھا۔ وہ اگرچہ فقیر و سیاہ فام اور کوتاہ قد تھا، مگر حق طلب و صاحب ہوش و ارادہ تھا۔ اسلام کی شہرت سننے کے بعد وہ فوراً مدینہ آیا تھا تاکہ قریب سے حقیقت حال سمجھ سکے۔ زیادہ عرصہ نہ گزرا کہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگا۔ چونکہ نہ روپے پیسے تھے اور نہ گھر اور نہ جان و پہچان، مرسل اعظم کے حکم سے وقتی طور پر مسجد میں زندگی گزار رہا تھا۔ دوسرے لوگ جو مسلمان ہو گئے تھے اور مدینہ میں رہ رہے تھے، ان میں بھی بہت سے افراد ایسے تھے جو جویبر کی طرح فقیر و تنگ دست تھے اور پیغمبر گرامی کے حکم سے مسجد میں زندگی گزار رہے تھے، یہاں تک کہ رسول اللہ پر وحی نازل ہوئی کہ مسجد رہنے کی جگہ نہیں ہے اور ان لوگوں کو مسجد سے باہر سکونت کرنی چاہیے۔ حضرت رسول خدا نے مسجد سے باہر ایک صیبان بنوایا، ان لوگوں کو اس صیبان میں منتقل کر دیا۔ اس جگہ کو صفہ کا نام دیا گیا۔ اس کے رہنے والے چونکہ فقیر و مسافر تھے، اس لیے انہیں اصحاب صفہ کہنے لگے۔ رسول خدا اور اصحاب ان کے لیے زندگی کے وسائل فراہم کرتے تھے۔ ایک دن حضرت مرسل اعظم اس گروہ کو دیکھنے کے لیے تشریف لے گئے کہ اسی دوران حضرت کی نگاہ جویبر پر پڑی۔ سوچنے لگے کہ جویبر کو اس حالت سے نکالنا چاہیے اور اس کی زندگی کے لیے معقول انتظام کرنا چاہیے، لیکن جس بات کا خیال جویبر کے دل میں کبھی نہیں آتا تھا، خصوصاً اپنی موجودہ حالت کے پیش نظر، وہ یہ تھا کہ وہ کبھی گھر والا اور صاحب عیال و مال ہو۔ اسی وجہ سے جب حضرت رسول خدا نے شادی کرنے کی تجویز رکھی، تعجب کے ساتھ جواب دیا کہ آیا ممکن ہے کہ کوئی میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ لیکن حضرت نے فوراً اس کی غلط فہمی دور کر دی اور اسلام کی وجہ سے سماج میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں اس سے آگاہ فرمایا۔ حضرت رسول خدا نے جب جویبر کو اس غلط فہمی سے نکالا اور اسے گھریلو زندگی کے لیے مطمئن اور امیدوار کیا اور حکم دیا کہ وہ سیدھے زیاد ابن لبید انصاری کے گھر جا کر اس کی بیٹی زلفہ سے اپنے لیے خواستگاری کرے۔ زیاد ابن لبید اہل مدینہ کے ثروت مندوں اور محترمین میں سے تھا۔ اس کے قبیلے کے لوگ اس کے بہت زیادہ قریب احترام کرتے تھے۔ جس وقت جویبر زیاد کے گھر وارد ہوا، اس کے خاندان کے لوگ کافی جمع تھے۔ جویبر بیٹھنے کے بعد کچھ دیر خاموش رہا، اس کے بعد سر اٹھایا اور زیاد سے کہا، میں پیغمبر اسلام کی طرف سے تیرے پاس ایک پیغام لایا ہوں، پوشیدہ طور سے کہوں یا علی اعلان؟ پیغمبر کا پیغام میرے لیے باعث فخر ہے، علی اعلان کہو۔ مجھے پیغمبر نے بھیجا ہے تاکہ تیری لڑکی زلفہ سے اپنی خواستگاری کا پیغام دوں۔ خود پیغمبر نے تم سے اس موضوع کے بارے میں فرمایا ہے۔ میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، سب مجھے جانتے ہیں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ تعجب ہے، یہ ہمارے ہاں کا دستور نہیں ہے کہ اپنی لڑکی کو اپنے ہم شان قبیلہ کے علاوہ کسی اور کو دیں۔ تم جاؤ، میں خود پیغمبر اکرم کے پاس آؤں گا اور اس موضوع پر خود ان سے بات کروں گا۔ جویبر اپنی جگہ سے اٹھا اور گھر سے باہر چلا گیا، لیکن جس وقت وہ جا رہا تھا اپنے سے کہہ رہا تھا، خدا کی قسم، جو کچھ قرآن نے تعلیم دی ہے اور وہ جو کچھ نبوت محمدی نے تعلیم دی ہے وہ زیاد کے قول سے بالکل الگ ہے۔ جویبر نے جو باتیں دھیرے دھیرے کہی تھیں، تمام افراد جو قریب بیٹھے تھے سب نے سنی۔ حسن و جمال میں مشہور لبید کی لڑکی زلفہ نے جویبر کی باتوں کو سنا، اپنے باپ کے پاس آئی تاکہ حالات سے آگاہ ہو سکے۔
تاکہ پدر گرامی، ابھی ابھی جو شخص گھر سے باہر کچھ کہتا ہوا گیا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ شخص تم سے شادی کا پیغام لایا تھا اور یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام نے اسے بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ واقعی رسول اللہ نے اسے بھیجا ہو؟ اس کو واپس کرنا پیغمبر گرامی کے حکم کی نافرمانی ہوگی۔ تمہارے خیال میں کیا کروں؟ میرے خیال میں اس کو حضرت رسول خدا کی خدمت میں پہنچنے سے پہلے جلد گھر واپس بلا لینا چاہیے۔ آپ خود پیغمبر کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں اور معلومات کریں کہ مسئلہ کیا ہے۔ زیاد جویبر کو احترام کے ساتھ اپنے گھر واپس لایا اور بلا تاخیر پیغمبر کی خدمت میں روانہ ہوا۔ جیسے ہی حضرت کو دیکھا عرض کیا، یا رسول اللہ، جویبر میرے گھر آیا تھا اور آپ کی طرف سے پیغام لایا تھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں کی رسم و رواج یہ ہے کہ اپنی لڑکی کی شادی اپنے خاندان، اپنے شان و شوکت والوں کے ساتھ کرتے ہیں جو آپ کے انصار و مددگار ہیں۔ اے زیاد، جویبر مومن ہے، جس شان و شوکت کا تم گمان کر رہے ہو وہ ختم ہو چکی ہے۔ مرد مومن کا کف مومنہ عورت ہے۔ زیاد اپنے گھر گیا اور سیدھے زلفہ کے پاس گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ میرے خیال میں رسول خدا کی تجویز کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سارا مسئلہ مجھ سے متعلق ہے۔ جویبر جو کچھ بھی ہے مجھے اس سے راضی ہونا چاہیے۔ چونکہ رسول خدا اس معاملہ میں راضی ہیں اس لیے میں بھی راضی ہوں۔ زیاد نے زلفہ کا عقد جویبر سے کر دیا، اپنے مال سے اس کا مہر متعین کیا، دلہن کے لیے عمدہ بہترین جہیز فراہم کیا۔ جویبر سے پوچھا گیا، کیا کوئی گھر تمہاری نظر میں ہے جس میں دلہن کو لے جاؤ گے؟ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ صاحب خانہ ہوں گا۔ پیغمبر یک آئے اور مجھ سے اس طرح باتیں کیں اور مجھے زیاد کے پاس بھیج دیا۔ زیاد نے اپنے مال سے گھر اور اثاثہ فراہم کیا، داماد کے لیے مناسب لباس مہیا کیے، دلہن کو عطر و آرائش اور مکمل زیورات کے ساتھ اس گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ رات تاریک تھی، جویبر کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کے لیے کہاں اور کون سا گھر لیا گیا ہے۔ اس کو گھر بتایا گیا اور حجل عروسی کی طرف رہنمائی کی گئی۔ جس وقت اس گھر اور دلہن کے تمام لوازمات اور اس طرح کی خوبصورتی پر اس کی نظر پڑی، اس کو اپنے گزشتہ حالات یاد آئے۔ اپنے دل میں سوچنے لگا، میں محتاج و نادار اور مسافر اس شہر میں آیا تھا۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ مال، نہ جمال، نہ نسب اور نہ ہی خاندان۔ خدا نے اسلام کے ذریعے یہ تمام نعمتیں میرے لیے فراہم کی ہیں۔ یہ اسلام ہے جس نے اس طرح کی تبدیلی انسانوں میں لائی ہے جس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔ مجھے کتنا خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی وقت شکر خدا بجا لانے کی بات اس کے دل میں پیدا ہوئی۔ کمرے کے گوشے میں گیا اور تلاوت قرآن پاک اور عبادت کرنا شروع کر دی۔ اسی حالت میں رات بیت گئی اور وہ اس وقت متوجہ ہوا جب اذان صبح کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ اس نے اس دن شکرانہ روزہ کی نیت کر لی۔ زلفہ کے پاس عورتیں گئیں تو پتہ چلا کہ جویبر بالکل زلفہ کے پاس ہی آیا ہی نہیں۔ اس بات کو لوگوں نے پوشیدہ رکھا۔ 2 راتیں اس طرح گزر گئیں۔ جویبر دن میں روزہ رکھتا اور رات عبادت اور تلاوت میں بسر کرتا۔ دلہن کے گھر والوں کو تھوڑی فکر ہوئی کہ ایسا تو نہیں کہ جویبر میں جنسی کمزوری ہے اور اسے عورت کی حاجت نہیں۔ مجبوراً زیاد تک یہ بات پہنچائی گئی۔ زیاد نے یہ بات حضرت رسول خدا تک پہنچائی۔ پیغمبر اکرم نے جویبر کو بلایا اور اس سے پوچھا، کیا تم میں عورت کی بالکل خواہش نہیں ہے؟ اتفاق سے مجھ میں یہ خواہش بہت ہے، پھر کیوں اب تک دلہن کے پاس نہیں گئے؟ یا رسول اللہ، جس وقت میں اس گھر میں داخل ہوا اور ان نعمتوں میں خود کو پایا، خیالات میں ڈوب گیا کہ خدا نے اس ناقابل بندہ پر کس طرح عنایت فرمائی ہے۔ شکر اور عبادت کی حالت میں مجھ میں پیدا ہوئی اور ہر چیز سے پہلے ضروری سمجھا کہ اپنے خدا کا شکرانہ عبادت بجا لاؤں۔ آج رات سے زوجہ کے پاس جاؤں گا۔ رسول خدا نے اصل بات سے زیاد ابن لبید کو مطلع کیا۔ ان دونوں نے شب زفاف بسر کی، خوشی و مسرت کے ساتھ زندگی گزارنے لگے۔ جہاد کا وقت آیا۔ جویبر اس خاص جذبے اور نشاط کے ساتھ جو مردان با ایمان کے لیے مخصوص ہے، اسلام کے پرچم کے تلے جہاد میں شریک ہوا اور شہید ہو گیا۔ جویبر کی شہادت کے بعد کسی عورت کے اتنے رشتے نہیں آئے جتنے زلفہ کے آئے، اور کسی دوسری عورت کے لیے اتنا پیسہ خرچ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔